الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سب حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات غور سے سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی القعبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہ کو، پھر اپنے چہرے کو، پھر اپنے سر کا مسح بھی کر لیا کرو اور آخر میں اپنے پیر بھی ٹکنوں سمیت دھو لیا کرو۔ اور ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے کل قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے کل قیامت کے دن نہ کوئی نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نجات کا نہ کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا تھا کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام تھا، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا اور کہتا تھا کہ اگر آج وہ بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نپٹا دے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کو مارا، جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لپیٹتا ہوا گر گیا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنی لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اسے اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ خدا کی قسم اگر وہ اس کہنے کے باوجود مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کی چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس نے شرم دلائی کہ تو ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ اس سے جس قدر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزا دو مشہور بت ہیں، ان کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ خدا کی قسم اگر وہ اس کہنے کے باوجود مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے ہی وہ راستے میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے کہ ایک کافر، پکا کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اس قدر یقین ہو کہ اس کے اپنے مارے جانے پر ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود کتنے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ تو ہر شخص کے لیے اپنے ہی درمیان میں دیکھنے کی بات ہے۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز فرماتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نائم اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جس شخص کے نائم اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتا پھرے گا۔ اور چوتھا یہ کہ پلے صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور پانچواں یہ کہ حساب سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔